روایات میں آتے ہیں کہ بنو امیہ کے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا موسیٰ بن محمد بن سلیمان الہاشمی۔ بہت ہی ناز پروردہ رئیس تھا، بہت زیادہ ان کے مال دولت ہے اس کے پاس، تو دل کی خواہشات پوری کرنے میں ہر وقت منہمک رہتا تھا۔ جو دل کہتا تھا وہی کھاتا تھا، وہی پیتا تھا، لباس، لہو لعب، خواہشات، لذات، ہر طرح سے۔ تو لڑکیوں میں ہر وقت منہمک رہتا تھا، نہ اس کو کوئی غم تھا نہ فکر، خود بھی نہایت ہی حسین چاند کے ٹکڑے کی طرح سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نوع کی دنیاوی نعمت اس پر پوری تھی۔ اس کی آمدنی 3,03,000 دینار سالانہ تھی، جو ساری کی ساری اسی لو لعب میں خرچ ہوتی تھی۔ ایک اونچا بالاخانہ تھا جس میں کئی لڑکیاں تو شارع عام کی طرف کھلی ہوئی تھی، جن پر بیٹھ کر وہ راستے چلانے والوں کے نظارے کرتا۔ وہ کئی لڑکیاں دوسری جانب باغ کی طرف کھلی ہوئی تھی، جن میں بیٹھ کر وہ باغ کے ہوائیں کھاتا، خوشبو سونگھتا۔ اس بالاخانے میں ایک ہاتھی دان کا کوپا تھا جو چاندی کی میخوں سے جڑا ہوا تھا اور سونے کا اس پر جول تھا۔ اس کے اندر ایک تخت تھا جس پر موتیوں کی چادر تھی، اور اس ہاشمی کے سر پر موتیوں کا جڑاؤ امامہ تھا۔ اس کوبا میں اس کے یار احباب جمع رہتے، خدام ادب سے پیچھے کھڑے رہتے، سامنے ناچنے گانے والیاں کوبا سے باہر مجتمع رہتی۔ جب گانا سننے کو دل چاہتا، وہ ستار کی طرف ایک نظر اٹھاتا اور سب حاضر ہو جاتے، اور وہ جب بند کرنا چاہتا تو ہاتھ سے ستار کی طرف اشارہ کرتا اور بند ہو جاتا۔ رات کو ہمیشہ جب تک نیند نہ آتی یہی شغل رہتا، اور جب وہ شراب کے نشے سے اس کی عقل جاتی رہتی، یاران مجلس اڑ کر چلی جاتی، اور جون سی لڑکی کو چاہتا پکڑ لیتا اور رات بھر اس کے ساتھ خلوت کرتا۔ صبح کو وہ شطرنج وغیرہ میں مشغول ہو جاتا۔ اس کے سامنے کوئی رنج و غم کی بات، کسی کی موت، کسی کی بیماری کا تذکرہ بالکل نہ آتا۔ اس کی مجلس میں ہر وقت ہنسی اور خوشی کی باتیں، ہنسانے والے قصے اور اسی قسم کے تذکرے رہتے۔ وقت اس طرح گزرا، ہر دن نئی نئی خوشبوئیں جو اس زمانے میں کہیں تھی وہ روزانہ اس کی مجلس میں آتی، عمدہ خوشبوؤں کے گلدستے وغیرہ حاضر کیے جاتے۔ اسی حالت میں اس کی 27 برس گزرے۔ ایک رات کو وہ جب حسب معمول اپنے کوبا میں تھا، دفعتاً اس کے کان میں ایک ایسی سریلی آواز آ پڑی جو اس کے گانے والوں کی آوازوں سے بالکل جدا تھی، لیکن بڑی دلکش تھی۔ اس کی آواز نے کان میں پڑتے اس کو بے چین سا کر دیا۔ اپنے گانے والوں کو بند کر دیا اور کوبا کی کھڑکی سے باہر سر نکال کر اس کو آواز کو سننے لگا۔ وہ آواز کبھی کان میں پڑ جاتی، کبھی بند ہو جاتی۔ اس نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ یہ آواز جس شخص کی آ رہی ہے اس کو پکڑ کے لے آؤ۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ خدام جلدی سے اس کی آواز کی طرف دوڑے اور اس آواز کو تلاش کرتے کرتے ایک مسجد میں پہنچے، جہاں ایک جوان نہایت ضعیف بدن، زرد رنگ، گردن سوکھی ہوئی، ہونٹوں پر خشکی آئی ہوئی، بال پورا گندا، پیٹھ کمر سے لگا ہوا، دو ایسی چھوٹی لنگیاں اس کے بدن پر کہ ان سے کم میں بدن نہ ڈھک سکے، مسجد میں کھڑا ہوا اپنے رب کے ساتھ مشغول تلاوت کر رہا۔ یہ لوگ اس کو پکڑ کر لے، نہ اس سے کچھ کہا نہ بتایا، ایک دم اس کو مسجد سے نکال کر وہاں بالاخانے پر لے جا کر اس کے سامنے پیش کر دیا کہ حضور یہ حاضر ہیں۔ وہ شراب کے نشے میں کہنے لگا یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ وہی شخص ہے جس کی آواز آپ نے سنی تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم اس کو کہاں سے لائے ہو؟ وہ کہنے لگی حضور مسجد میں تھا، کھڑا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ اس رئیس نے اس فقیر سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے اعوذ باللہ پڑھ کر یہ آیت سنائی، ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم۔ پوری یہ آیت ہیں، 6-7 آیت یہ سنائی، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ اے مخاطب، تو ان کے چہروں پر نعمتوں کی شادابی، سرسبزی محسوس کرے گا، اور ان کی پینے کے لیے خالص شراب، سرب مہر جس پر مشک کی مہر ہوگی، ملے گی۔ ایک دوسرے پر حرص کرنے والوں کو ایسی ہی چیزوں میں حرص کرنا چاہیے کہ یہ نعمتیں کس کو زیادہ ملتی ہیں، اور ان کا ملنا اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے ان اعمال میں حرص کرنا چاہیے جن سے یہ نعمتیں حاصل ہو۔ اور اس شراب کی آمیزش تسنیم کی پانی سے ہوگی۔ شراب میں کوئی چیز ملائی جاتی ہے تو اس سے
اس کا جوش زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ تسنیم جنت کا ایک ایسا چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پانی پیتی ہے، یعنی اس چشمے کا پانی مقرب لوگوں کو تو خالص ملے گا، اور نیک لوگوں کی شراب میں اس میں سے تھوڑا سا ملا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس فقیر نے کہا، ارے دھوکے میں پڑے ہوئے تیرے اس محل کو، تیرے اس بالا خانے کو، تیرے ان فرشوں کو، ان سے کیا مناسبت ہے؟ وہ بڑی اونچی مسریہ جن پر فرش بچے ہوئے، ایسے فرش جو بہت بلند ہے، ان کے پاس وہ لوگ سبز مشجر اور عجیب و غریب خوبصورت کپڑوں پر تکیہ لگائے ہوں گے۔ اللہ کا ولی ان مسریوں پر سے ایسے دو چشموں کو دیکھ لے گا جو دو باغوں میں جاری ہوں گے۔ جنت کی ساری منظر اس کی جانب اس کی سامنے کھینچ دی۔ پھر کیا ہوا آگے؟ قرآن پاک کی آیت سنی، یہ سارا کچھ سن کے اس کے دل کی دنیا جاگ اٹھی، اپنی جگہ سے اٹھا اور فقیر سے معانقہ کیا اور خوب چلا کر رویا، اور اپنے سب اہل مجلس کو کہہ دیا کہ تم سب چلے جاؤ، اور فقیر کو ساتھ لے کر صحن میں گیا اور ایک بوری پر بیٹھ گیا اور اپنی جوانی پر نوحہ کرتا رہا، اپنی حالت پہ روتا رہا، اور فقیر اس کو نصیحت کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس نے اپنے سب گناہوں سے اول فقیر کے سامنے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ شانوں سے اس کا عہد کیا کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہ کرے گا۔ پھر دوبارہ دن میں سارے مجمع کے سامنے توبہ کی اور مسجد کا کونا سنبھال کر اللہ جل شانہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، اور اپنا وہ سارا ساز و سامان مال و متاع سب فروخت کر کے صدقہ کر دیا، اور تمام نوکروں کو موقوف کر دیا، اور جتنی چیزیں ظلم و ستم سی دی تھی سب اہل حقوق کو واپس کیے، غلام اور باندیوں سب کو آزاد کیا، اور بہت سے فروخت کر کے ان کی قیمت صدقہ کر دی، اور موٹا لباس اور جو کی روٹی اختیار کی، تمام رات نماز پڑھنا، دن کو روزہ رکھنا، حتیٰ کہ بزرگ اور نیک لوگ اس کے پاس اس کی زیارت کو آنے لگے، اور اتنا مجاہدہ اس نے شروع کر دیا کہ لوگ اس کو اپنے حال پر رحم کانی کی اور مشقت میں کمی کرنے کی فرمائش کرتے، اس کو سمجھاتے رہتے کہ ایسا نہ کر، لیکن تو وہ کہتا کہ ہمیشہ میں نے گناہوں سے مقابلہ کیا، ہمیشہ گناہ کرتا رہا، اور تو میری ساری حرکتوں کو دیکھ رہا تھا، میرے آقا تیرے سوا میرا کون سا ٹھکانہ ہے جہاں بھاگ کر چلا جاؤں؟ تیرے سوا کون شخص ایسا ہے جس سے التجا کرو؟ تیرے سوا کون ہے جس پر کسی قسم کا بھروسہ کروں؟ میرے آقا اس قابل ہرگز نہیں ہوں کہ تجھ سے جنت کا سوال کروں، البتہ محض تیرے کرم سے، تیری عطا سے، تیرے فضل سے اس کی تمنا کرتا ہوں کہ تو مجھ پر رحم فرمائے، میرے آقا میرے گناہوں کو